بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایس پی عدیل اکبر نے اپنی جان لے لی۔ اب یہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے کیونکہ اس پر طلال چودھری نے اور آئی جی اسلام آباد نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، لیکن سوالوں کے جواب زیادہ نہیں دیا انہوں نے۔ بہت سے سوالات ہیں، انہوں نے کہا جی تحقیقات ہوں گی پتہ لگے گا، تحقیقات ہوں گی پتہ لگے گا، لیکن کچھ چیزیں واضح ہو چکی ہیں جس کا اعتراف خود آئی جی نے بھی کیا ہے۔ ابھی تک جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جن کی خود اسلام آباد پولیس کی طرف سے تصدیق ہو رہی ہے، ان میں یہ بات شامل ہے کہ یہ ایس پی نوجوان تھے، بہت لائق تھے اور ان کو خود لایا گیا اسلام آباد، یعنی تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے بلوچستان سے ان کی ٹرانسفر کی گئی اسلام آباد۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ یہ بہت لائق تھے اس وجہ سے ان کو اسلام آباد لایا گیا۔ ابھی خبریں یہ بھی ہیں کہ فل برائٹ اسکالرشپ جو بڑے آنر کی بات ہوتی ہے وہ بھی ان کو مل گیا، اور یہ پڑھائی کے لیے نہیں، فردر سٹڈیز کے لیے باہر جا سکتے تھے۔ یقیناً یہ خواہش مند تھے تبھی انہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اب کیا ان کو اس کے لیے چھٹی نہیں مل رہی تھی؟ کس بات سے یہ تنگ تھے؟ جس طرح ہمارے ہاں پولیس ڈپارٹمنٹ کو چلایا جا رہا ہے اس سے تنگ تھے۔ بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں، بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ جو بھی ہے، اب ایک اوور آل کی ضرورت ہے ہمارے ہاں پولیس ڈپارٹمنٹ کو، سپیریئر سروسز کو، کہ یہ کیا ہے، کیوں اس طرح سے لوگ اپنی جان لے رہے ہیں جن کے بارے میں تو سوچا جاتا ہے کہ یہ تو ایک بہت زیادہ پریویلیجڈ لائف گزارتے ہیں، ان کے پاس ملازمین ہوتے ہیں، سرکاری اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے، سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑی زبردست ان کی زندگی ہوتی ہے، اعلیٰ ترین سرکاری عہدوں پر یہ چلے جاتے ہیں، آئی جی تک جا کر انہیں ریٹائر ہونا تھا اور اس کے بعد پینشن بھی ان کو مل رہی ہوتی ہے۔ تو جس کا خواب دیکھا جاتا ہے، جس کے لیے یہ ساری عمر سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ لائف اس کو مل چکی تھی، وہ زندگی مل چکی تھی۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2017 میں دوسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی تھی، گجرانوالہ کے قریب کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، گجرانوالہ ڈویژن سے ہی کہا جا رہا ہے، اور 6 بھائی، والد صاحب کہتے ہیں جی بینکر، 4 سال کی بیٹی، معصوم بچی جو اب یتیم ہو گئی۔ اب کیا ایسا تھا کہ اتنی اچھی زندگی، اور اسلام آباد وفاقی دارالحکومت، وہاں پر ان کو لایا گیا تھا۔ بقول طلال چودھری کے وہ تو کہتے ہیں جی یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں ہر کوئی آنا چاہتا ہے، ہمارے پاس لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی جو یہاں کر ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں، یعنی اتنی زبردست یہاں پر اسلام آباد میں ڈیوٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ آئی جی علی ناصر رضوی کہتے ہیں، جب سوال کا جواب دیتے ہیں، جی ابھی انیشلی بس میں بات آپ کو بتا سکتا ہوں، تحقیقات ہوں گی پتہ لگے گا، کہ یہ اپنی ڈیوٹی سے جا رہے تھے تو رستے میں گاڑی میں ہی یہ واقعہ ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے سبارڈینیٹ تھے، 2 غالباً انہوں نے بتایا ہے، 2 لوگ تھے، اور رپورٹ یہ ہوا کہ ایک سبارڈینیٹ کے سے اسلحہ لیتے ہیں، پستول یا اس کی بندوق، اور اس سے اپنی جان لے لیتے ہیں یہ عدیل اکبر، اور اس سے پہلے یہ فون سنتے ہیں جو اعلیٰ افسران کا تھا۔ اب اس سے بہت واضح ہو رہا ہے، جب علی ناصر رضوی کہتے ہیں جی فون وغیرہ آئے، ان میں ہمارے فون بھی تھے، ہم سے بھی وہ بات کر رہے تھے، ان ٹچ تھے، یہ وہ، اس کا مطلب ہے ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کس نے فون کیا۔ ظاہر یہ نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے، کیونکہ اس ساری گفتگو میں جو رپورٹ ہوئی ہے کہ جی افسر کا فون تھا یا ان کی کمانڈ کا فون تھا، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنی جان لے لی۔ یقیناً یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تو چلے فون ان کا بند ہے، اس کو لاک لگا ہوا ہے، تو وہ کھلے گا پھر پتہ لگے گا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی جی صاحب کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے فون کیا تھا۔ وہ 1 منٹ میں پتہ لگا سکتے ہیں بھئی ہمارے افسران میں سے کون اس سے رابطے میں تھا، کون بات کر رہا تھا۔ یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کیونکہ جو پیچھے سبارڈینیٹ بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا کہ صاحب کس سے بات کر رہے تھے۔ اگر سب صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو کہاں سے پتہ لگا کہ جی انہوں نے سبارڈینیٹ سے بندوق لی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، اور کسی کا فون آیا تھا؟ ظاہر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے کہا ہے، خبر تو اب باہر آ گئی ہے۔ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ پولیس کے اندر اس وقت ڈپریشن میں لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کوئی کانسٹیبل لیول پر نہیں، اعلیٰ افسران میں اس طرح کے لوگ ہیں۔ اب اس ایس پی کے اشعار آپ دیکھیے، 2022-2023 کے میں سامنے رکھتا ہوں، جو یہ شیئر کر رہے ہیں اور ایکس پر پوسٹ کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، سب سے شیئر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 28 تاریخ اپریل کی 2022 کیا کہہ رہے ہیں جی عدیل اکبر پی ایس پی؟ قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں، یعنی میں اپنی خواہشوں کو، حسرتوں کو پھر مار ڈالتا ہوں، دل میں پالتا ہوں، اس کے بعد کہ جی وہ ختم ہو جائے خود ہی۔ خودکشی کا لفظ یہاں استعمال کر رہے ہیں۔ پھر
دھوکہ ہے، ایک فریب ہے منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور انہوں نے جو کچھ اشعار شیئر کیے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر خوفناک ڈپریشن میں یہ افسر تھا۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ یعنی مرنے کی بات یہ پہلے بھی کر رہے ہیں، 2023 کی بات ہے، 2023 جولائی میں یہ اس طرح کے اشعار شیئر کر رہے ہیں کہ آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے۔ اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ پریشان ہیں، تنگ ہیں، خوش نہیں ہیں۔ تو کیا نہیں دیکھ رہے تھے لوگ کہ اس طرح کے اشعار کوئی عام آدمی اس لیول پر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے؟ کوئی اور اشعار نہیں تھے اتنے خودکشی، ڈپریشن، مایوسی والے، جس طرح کسی طاقتور سے خوش نہیں ہیں؟ تو کیوں نہیں تھے؟ کس نے یہ دیکھنا تھا؟ ڈپارٹمنٹ نے، کوئی اور ادارے نے؟ کیا کوئی اسیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے معاشرے میں نظر رکھنی ہے کہیں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، کہیں معاملات خراب نہیں ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود اگر اس طرح بیماری کا شکار ہیں، ڈپریشن میں ہیں، یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، جو میں ڈیزرو کرتا ہوں نہیں مل رہا، چھٹی نہیں مل رہی، کوئی کہہ رہا ہے جی ان کو ڈینگی تھا، بخار تھا، اس کے علاوہ بھی ڈیوٹی دے رہے تھے، چھٹی نہیں مل رہی تھی، فل برائٹ اسکالرشپ بھی تھا تب نہیں، یہ تو اب تحقیقات میں سامنے آئے گا، مگر یہ تو بات رپورٹ ہو گئی نا کہ یہ خوش نہیں تھے، افسران سے خوش نہیں تھے، جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس طرح نہیں تھے۔ خود ان کے بارے میں جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو اسلام آباد پولیس لکھتی ہے کہ جی اتنا برائٹ، اتنا اعلیٰ افسر ہم لے کر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے یہ پوسٹ کیا ہوا ہے جی ایکس پر، Mr. Adil Akbar, an esteemed officer of the Police Service of Pakistan, has recently joined the Islamabad Police as Superintendent of Police of Industrial Area. He holds an MPhil degree in Governance and Public Policy from National Defence University, Islamabad. Beginning his career as an Assistant Superintendent of Police, he has served with distinction across various cities in the province of Balochistan, commanding multiple police units. His extensive expertise spans security management, community policing, human rights protection, counter-terrorism, human resources management, police operations, security analysis and crisis management. یہ تو جی کمال تھا ان کا، پھر اتنی اچھی پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن لے کر یہ اس میں آئے تو کیا ہو گیا؟ اب دیکھتے ہیں کیا آتا ہے، لیکن پولیس کے لیے امتحان ہے۔ تبھی تو طلال چودھری کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو کابینہ کی میٹنگ چھوڑ کر آ گئے، یہ ہمارے لوگ تھے، ہمیں بڑا افسوس ہے، ان کی فیملی کا بھی سوچنا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کریں، یہاں تو بڑی سہولتیں ہیں، اس سے زیادہ کہیں نہیں، فلاں فلاں۔ اب وہ ایک بڑا خوبصورت نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ کیا تھا، تو چیزیں دیکھتے ہیں کیا تحقیقات میں سامنے آتی ہیں، کیونکہ 3 DIGs کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اب اس تحقیقات میں آئیں گے۔ پولیس کو اپنی تحقیقات کرنی پڑ گئی ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اب فوکس کہاں ہے؟ جس طرح سے اسلام آباد پولیس سے کام لیا گیا ہے، یا یہ حکومت کا سارے کا سارا فوکس کہاں ہے؟ انٹرنل ڈپارٹمنٹ میں کیا دیکھنا ہے، کون ڈپریشن میں ہے، کیا ہے؟ کشمیر کبھی ان کو بھیجا جا رہا ہے، ان کی پولیس، اسلام آباد پولیس کو کبھی مریدکے میں بھیجا جا رہا ہے، وہاں جو کچھ ہوا، پھر کشمیر میں جو ہوا، کیا ان تحقیقات میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اثرات کیا آ رہے ہیں پولیس پر؟ دفعہ 144 بار بار لگانی، کبھی ریڈز کرنے ہیں، کبھی کچھ کرنا ہے، کیونکہ حکومت کا فوکس ایک ہی ہے اور وہ ہے اڈیالہ کا قیدی۔ آج دیکھیے کیا خبر آتی ہے کہ ضیاء دور کا ڈریکونین آمریت کا ایک قانون دوبارہ لاگو کیا جا رہا ہے، اور کس پر؟ عمران خان پر، کہ پہلے حکومت نے لاگو کرنے کی کوشش کی کہ جی ان سے کوئی سیاسی بات نہیں ہو سکتی۔ بھائی ایک سیاستدان سیاسی بات نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور آپ کیسے ڈیفائن کریں گے سیاسی ہے سیاسی نہیں؟ تو حکومت نے پابندی لگائی، اور ہائی کورٹ کے آزاد منچ جج نے وہ پابندی اڑا کر رکھ دی کہ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے آئین کے خلاف ہے کہ انسان کی بات کرنے پر آپ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں۔ تو اب لارجر بینچ بنایا گیا، اور وہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے گئے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور وہاں اس پابندی کو دوبارہ لاگو کر دیا گیا، جنرل ضیاء کے دور کی تھی۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ یہ ہے جی جیل رول 265، اس کو بحال کیا ہے۔ اس میں اب یہ ہے کہ اگر جیل انتظامیہ سمجھے گی کہ جی سیاسی گفتگو کی جا رہی ہے تو اس پر پابندی لگائی جائے گی، اور اگر اس کے باوجود کریں گے تو غیر معینہ مدت تک ملاقاتوں پر پابندی لگا دی جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا طریقہ واردات ہے کہ پھر عمران خان سے ملنے ہی نہ دیا جائے کسی کو، پھر ویسے بھی ایک کیس چل رہا ہے، بس اس میں سزا دے دینی ہے، اور اس کے بعد پھر ابھی تو کیس چلتا ہے تو ملزم کو پیش ہونا ہوتا ہے، جب سزا ہو جائے گی پھر
ملاقاتوں پر اور آسان ہو جائے گا پابندی لگانا. یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں رہا تو اس کو اب مچھ جیل لے جائیں, جس طرح رانا ثناء اللہ کی ہمیشہ سے خواہش تھی اس کو مچھ جیل جائیں گے بلوچستان میں. وہاں پر کہاں ملنا, دور دراز, یہاں تو پشاور سے آ جاتے ہیں 1-2 گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتے ہیں پنڈی میں, پھر لوگ پہنچ رہے ہیں اسلام آباد سے, دیگر شہروں سے, پنجاب ایکسیس آسان ہے, وہاں کون جائے گا, کس طرح پہنچے گا, اور پھر اس کو قید تنہائی میں رکھیں گے اور ذہنی دباؤ کا شکار کریں گے جس میں آ نہیں رہا. تو یہ بھی شوق پورا کر لیں. پہلے بھی دیکھ ہی لیا, اب 2 سال سے تو زیادہ ہو گئے ہیں, تو کیا اس سے عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی, کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ شوق بھی الٹا پڑے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں, دباؤ ڈالنے کے لیے ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر درخواست آتی ہے تو میرا خیال ہے حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور بنی گالا یا زمان پارک ان کو شفٹ کر دینا چاہیے. اس سے پہلے طارق فضل چودھری کہہ چکے ہیں کہ جی آپ درخواست تو دیں, درخواست دے کر دیکھیں تحریک انصاف, پھر اس کے بعد کی بات ہے, اگر مرنا ہو تو ثابت ہو جائے گا. یہ تو دعوے کر رہے ہیں. تو تحریک انصاف کی طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی اجازت کے بغیر ایسی درخواست دے نہیں سکتے. تو درخواست دے بھی دیں گے تو حکومت یہ کہہ سکتی ہے دیکھا درخواست آ گئی ہے تو جانے کا مانگ رہے تھے. مگر بات یہ ہے کہ جس کی اہلیہ نے پہلی دفعہ پاکستان کی شاید دنیا کی تاریخ میں ہوا ہوگا, پاکستان کی تاریخ میں تو یقیناً, کہ گھر ان کو شفٹ کیا گیا جیل بنا کر, اور انہوں نے درخواست دی کہ نہیں مجھے اڈیالہ جیل میں ڈالا جائے, کیونکہ وہاں ان کو زیادہ تنگی شاید ہو رہی تھی. اور یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی, وہ گھر میں ہیں, وہ تو اپنے بنی گالا گھر میں ہیں, ان کو کیا مسئلہ ہے. تو یہ عمران خان کے بارے میں کہنے کے لیے کہ جی بنی گالا ہے, وہاں کیا مشکل ہے, وہ ایک کمرے سے آپ نکلنے نہ دیں, وہاں اور زیادہ آپ ذہنی دباؤ میں رکھیں, کسی کو نہ ملنے دیں. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ جی یہ بیانیہ بنائیں گے کہ دیکھیں وہ تو گھر میں ہے تو شاید اس کو رہا کرنے کی تحریک زم توڑ جائے گی. اور یہ کہ اگر وہاں سے کبھی نہ کبھی تو رہا ہونا ہے عمران خان نے, کتنے آپ کیس چلا لیں گے, کتنے سال چلا لیں گے, کیا کریں گے, دن بدن حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. تو جب بھی رہائی ہوگی, اگر اڈیالہ جیل سے ہوتی ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہی اور ہے پورے پاکستان میں. پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے گا, لوگ نکل آئیں گے, یہ تو حکومت ویسی بہ جائے گی جو بیساکھیوں پر فارم 47 کے کھڑی ہے. تو بنی گالا سے اور ہوگا جی گھر میں ہی تھے نا, گھر سے ہی آئے ہیں, وہیں پر ملاقات ہوگی, وہیں سے نکل آئے, کیا ہوگا. تو یہ بھی اس میں پیچھے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. بہرحال جو بھی اپڈیٹس ہوگی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. مگر ایک بات یہ ہے کہ حکومت کے جو کرنے کے کام ہیں وہاں توجہ نہیں ہے, توجہ کہیں اور ہے کہ جی ہم اس طرح سے حکومت میں رہیں گے کہ یہاں نہ کچھ ہو جائے. یہ اس طرح سہیل آفریدی کو آج ملنے نہیں دیا کہ جی اس کو نہیں ملنے دینا, اور ہر صورت یہ مل نہ سکے. پھر کابینہ ہی نہ بنے, کابینہ بن گئی تو کہیں گے کہ جی یہ رانا ثناء اللہ نے دھمکی دی ہے کہ کابینہ بن گئی تو فیصلہ ہے کہ اگر آپ کسی کنوکٹ سے, کسی مجرم سے, سزا یافتہ سے آپ مشاورت کر کے کابینہ بنا رہے ہیں تو کابینہ فارغ ہو جائے گی, تو حکومت ہی گرا دیں گے. تو گرا لیں, یہ جتنی دھمکیاں دینی ہیں پہلے بھی ہو رہی ہیں, کر کے دیکھ لیں کیا اس سے استحکام آ جائے گا. تو آپ دیکھیں نا فوکس کدھر ہے, اور جب فوکس اس طرح سے ہوں گے تو پھر ڈپارٹمنٹ کا وہی حال ہوگا جو عدیل اکبر کے جان لینے سے نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس طرح کے ڈپریشن میں تھا, کیا اس کی سوچ تھی, اور کون کہاں پر کس سطح تک اس وقت مایوس ہو چکا ہے. یہ تو افسران کا حال ہے, عام آدمی کا سوچیے, عام اہلکاروں کا سوچیے. اللہ حافظ.